حضور پاک نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جو ان کو اپنا محبوب بنائے میں محمد اس کو محبوب بناؤں گا جیڑا انہوں اپنا محبوب بنائے میں انہوں اپنا محبوب ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو حضور نے کیا فرمایا میں انہوں اپنا محبوب اوے حضور دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر للکل کے بولو میں کہوں گا اک دی ٹھنڈک دل دا چین تو کہنا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین کہنا اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین لو جی کرو جی گل حضور نے فرمایا نہیں یہ تفرقہ مولا مرتضیٰ پاک وہ دسو کوڑا تک ہے کوڑا تواڈے علاقے تے ہیں نا ساڑھے ادھر چلو کٹ ہوندے شہراں وچ تواڈے تے ہیں نا وہ کوڑے تے جڑے بہندے تے وہ جتھے پیر پاندے وہ میری جان قربان حضور نہ تساں دسو کتنی صوفی صاحب تساں دسو اے لال ٹوپی علی سرکار اے کوڑے تے رکاب جو پیر پا کے ولا کے لٹ دوسری رکاب جو پیر پاندیاں کتنا ٹائم لگتا ہے 2-3 سیکنڈ لگتے سیکنڈ جی منٹ منٹ نہیں ہو پائی اے سیکنڈ لگ دے نے تے چاچو جان 4.5 گھنٹہ چونکہ آپ مولوی ہیں مولا نہیں مولوی 4.5 سپارے 1.5 گھنٹے میں پڑھے تو یہ مولوی کی شان ہے اور یہ مولا کی پہچان ہے کہ ایک رکاب جو پیر پاوے تو بسم اللہ تو قرآن شروع کرے تو دوجی رکاب علی پاک دا پیر بعد وچ جاوے قرآن ختم پیر ہاتھ کھڑے کر کے بولے حضرت لو جی توبہ 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 کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری اللہ آپ جیسے سادیاں اور دیوانیاں نے بھی سلامت رکھے کئی گلاں ایسی ہوندیاں نے بھائی سادے بندے ہوندے نا وہ کر جاندے ہیں اسی خوش ہی رہنے ہیں بھائی چونکہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کا پیار ہے لو جی میری جان پھر سنو کہ مولا مرتضیٰ پاک اور اہل بیت کے لیے حضور فرما اچھا اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں ذہن میں رکھنا اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بھی ہیں انہوں دے پتر بھی ہیں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں مولا علی دے پرا بھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ساری اہل بیت بلے بلے ہے مگر اے جڑے 5 تن پاک جنہوں آدھے ہو نا انہوں میں جو پہلے تو حضور نے اے تو پائی جی اصل و رسول ہے اے تو غلط شروع ہی سرکار تو ہے نا باقی جڑے ہے 4 نے حسنین کریمین تو بی بی پاک تو مولا علی اے وہ نفوس قدسیاں ہیں پوری اہل بیت بھی جنہیں اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے یہی 4 ہیں وہ میں نے کہہ دیا اہل بیت وسیع ہیں لیکن اہل بیت میں بھی جو اہل بیت کی آنکھوں کا تارا ہے وہ علی ہے اور نرا اہل بیت کی آنکھوں کا تارا نہیں صحابہ کی آنکھوں کا تارا بھی علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹک ٹکی بن کے تقدین مولا علی اما عائشہ صدیقہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا بھی تو مقام بڑا ہے انہاں کہتی یہ نہ کنہ نال سنے ہیں نہ کنہ نال سنے ہیں اپنے آقا کو لوں جڑا علی کے چہرے کو دیکھے وہ آنکھ دیکھنے والی بھی عبادت وچے اب یہاں میں بات موضوع وسیع ہو رہا ہے میں عرض کرنا اس وقت میں نچوہاں دی شان حضرت کے حکم کی تعمیل میں بھی اور ایمان کی تکمیل میں بھی ایمان کی تکمیل چونکہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان کی تکمیل ہے حضور نے رشتہ داراں دی محبت نہ ہو تو پڑھو نمازاں ایتھے تے تنی تو تھلے داڑھی لٹکا لو
जुबा पहन लो, तस्बीह 10,000 दाने वाली ले लो, जिस तरह की मर्जी है पगड़ी बन लो, कन खोल के सुन लो, जे अहले बैत नाल प्यार नहीं तुसी मोमिन ही नहीं। त्रियां सिपारियां दी कसम है मैनू। अनिल अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, चाचा हजूर दे, बेटे अब्दुल मुत्तलिब दे, कहते हैं आकर काला कहने कुल तो मैं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्ना कुरैशन इज़ा लके बादुहुम बादा लकूहुम बिबशर हसनिन। या रसूल अल्लाह तो कह जे चंद बंदे जड़े ने कुरैश दे एक दूजे नूं मिलदे ने इंज हस हस के, ओ की आली वाले की हो जाए हंज। या रसूल अल्लाह वा इज़ा लकूना बेवजूइन ला नारिफा, तो जदों या रसूल अल्लाह तुहाड़ियां रिश्तेदारां नूं तकदे ने ते मुंह वट लैंदे ते इंज मिलदे ने जिवें सानूं जानदे ही नहीं। इतनी गल सुनी सरकार ने। काला हज़रत अब्बास फरमाते हैं फ़ग़ादिबन नबी व ग़ज़बन शदीदा, ग़ादिबन नबी व ग़ज़बन शदीदा, माहौल पिंड दा है, वगरना ग़ादिबन मफ़ूल मुतलक है और ताकीद के लिए है, लेकिन जब ताकीद के लिए है तो फिर शदीदन क्या है? शदीदन। ए सिर्फ तुसा आली सुभान अल्लाह ही करो, मैं जेड़ी गल करनी सी कर दी थी। फ़ग़ादिबन नबी व ग़ज़बन शदीदा, रसूलुल्लाह इंतहाई शिद्दत के गुस्से में आए और आकर मिंबर पर खड़े हो गए और फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उसकी कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। जब तक कोई बंदा मेरे रिश्तेदारों से प्यार नहीं कर लेता अल्लाह के लिए और मेरे लिए, तब तक उस बंदे के दिल में ईमान दाखिल होता ही नहीं। हक एक नारा से अलग नारे हाज़री। और ऊंचा बोलो। ये जो कुछ मैं सुना रहा हूं, ये अहले बैत की शान है और अहले बैत की शान मंड के सुनाना तो सुनना ये ईमान है। याद रखना, अहले बैत की शान सुन के एकदम फतवा भी ना ठोक दिया करो, वो बंदा शियत नहीं तो फिर क्या कहोगे हजरत जिब्रील के बारे में? जे अली चोखा करना है शिया कहते हैं सहाबा के गुस्ताख को। याद रखना, शिया कहते हैं सहाबा के गुस्ताख को, अली करने वाले को तो मोमिन कहते हैं। क्या बात है। बोलो जन्नती और सुने और अटक आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली की मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक में फर्क है। क्या बात है। ये मालूम है आपको? ये हदीस शरीफ जानते हैं? हाथ नप के हजूर नबी पाक ने फरमाया अली पाक नो, फरमाया अली गम न करी, आप फरमा देन ला आयदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, मौला अली फरमा देन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हजूर पाक ने मेरा हाथ फड़ दिया, यानी हाथ पकड़ा, हाथ फाड़ के हजूर ने फरमाया अली गम न करी, फैसला हो चुका है। अली गम न करी, गल हो गई है कि मोमन ते तो दूर जा नहीं सकता, मुनाफिक तेरे नेड़े आ बल कुत्ते मौला, बल कुत्ता मौला, किसका मौला, मेरा मौला, नारे हाज़िर। समझ आई? और इसीलिए मौला मुर्तज़ा पाक फरमाते हैं अगर मैं मोमिन का नाक काट दूं, अगर मैं मोमिन का अखा कट दे, हाथ वट दे, तो भी मेरे तो नहीं फिरेगा।
واہ واہ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਬਲਕਿ ਥੱਪੜ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਏ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਕੇ ਫਰਮਾਤੇ हैं, ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਪ ਦਿਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਪ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। वाह 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 नारे हैदरी सुनना मेरा मुखालिफ। अगली गल भी सुनो जे, अद्धी सुनी जे। फरमाया जे मैं मुनाफिक नूं दे दियां इस पूरी दुनिया जितना सोना, मेरे तो खुश नहीं होएगा तो मेरे तो राजी। आपने फरमाया मैनू मनना ते मेरा इनकार करना ये मेरी अता या सजा ते नाल मशरूत नहीं, बल्कि ईमान और निफाक नाल मशरूत है। जिथे ईमान होंदा है वो मैनू सलाम करी जाता है, तो जिथे मुनाफिकत होंदी है वो मैं तो फिरी जाता है। और वो आपको वाकया हजरत जी याद है, वो मैं इन्हां संगियां नूं सुणांदा वां, वो इब्ने बताल कि मौला मुर्तज़ा पाक दी बारगाह विच एक बंदा लाया गया, ऐसी नारे मारदा मलंग सी, मौला अली दा खता हो गई, गलती मुहब्बत करने वाले कोलों भी हो जाती, गलती हो गई, चोरी कर ली कोई उसने, किसी तरह फड़िया गया, चोरी साबित भी हो गई, फड़ के भी उन्होंने मौला अली को ले आए, फड़ के भी किथे ले आए? मौला अली पाक ने गवाहियां तलब की, गवाहियां शरीयत के मुताबिक पक्कियां हो गई। आपने फरमाया लाओ तलवार, हाथ कट दो। हाथ कटी दा, वो हाथ दूजे हाथ चुक के ना कट्टे हाथ दूसरे हाथ फड़ गए, जावे पिया। गली विच बंदा एक अगों उन्होंने मिलया, उन्हें क्या किधर है ये, किस कटे आई? उन्हें क्या वही जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिन्हें मौलल मोमिनीन कहते हैं, जिसे यासूबुल उम्मा कहते हैं, जो कायदे खुर्रिल मुअज्जलीन है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, रसूलुल्लाह ने जिसे अपना वीर कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे इतना कुर्ब बख्शा है कि फरमाया है जिसके बारे में मैं नू इंज इल्म देता है जिवें चिड़ी अपनी बच्चे नू चोक दे। उस आ गया वो तेरा तो हाथ कप देता, तू शाना बयान कर दे। उन्हें क्या हाथ कपया ना शरीयत दे हुक्म नाल, मैं सा चोर बनदी ऐसी जेड़ी उन्हें कीती है। ते रही गल चोर हाँ ये गल हो रहे, लेकिन बेईमान ना ईमान है। अच्छा सुनना जी, अच्छा वो ये कह के निकल गया। वो इब्ने बता है जनाब मौला अली बैठे हुए सन, आपके कोल अक्सर मुंड ते कपड़ा होंदा सी, मौला मुर्तज़ा पाक के बाद वो कपड़ा आपके पास ज्यादा, उन्हें आन के सलाम अर्ज किया, उन्हें कहा अमीरुल मोमिनीन। अजीब एक वाकया तकिया, वो जिहदा हाथ वड्डिया जे वो जो भी तुहाडे नारे मारदा, गली गली होका पे देंदा है, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन। आपने फरमाया अच्छा, अपने खादम को बुलाया, कंबर को जा फड़ ले अलल नाल, उन्होंने ये भी आखना है कि जिहड़ा हाथ कटीते है वो भी ले आओ। गए तो हाथ चुक ले आए, बंदा भी आ गया, हाथ भी उन्हें फड़िया हुआ, वो राह भी फड़ के ले आए। अजे वो दफन करन भी नहीं पहुंचे हाथ नू, वापस आए। मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया इत्थे रख बाजू, ओदे नाल हाथ जोड़ के ना उत्ते अपना कपड़ा पाया, तो इंज उत्ते तकिया तक आखिया तेरी शरीयत को तेरे बंदे अली ने पूरा किया, तेरी शरीयत को तेरे बंदे अली ने पूरा किया। अब तेरा बंदा तुझसे अर्ज करता है मेरी लाज रख, मेरी लाज रख। और कपड़ा जो हटाया ते हाथ कटने का भी निशान बाकी नहीं, हाथ जुड़े आ बाजू में। ये मौला अली है जी, ये हैं जी पंजतन पाक में दूसरे, और बीबी पाक सलामुल्लाह अलैही, पूरी उम्मत पर जिसका एहसान है, पूरी उम्मत। और हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अन उमर रब निल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु
داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ من کے. حضرت عمر فاروق نے جا کر سیدہ سے عرض کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مینوں اللہ دی قسم ہے اے بنت رسول تیرے تو ود محبوب رسول اللہ دا میں اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا. زور دا سبحان اللہ آکھو, دوجی باری پھر آکھو, تیجی باری پھر آکھو, چوتھی باری پھر آکھو, ہن اچھی آواز وچ پنج تن پاک دا صدقہ آکھو. یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں واللہ ما رأیت احدا ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا احب الی رسول اللہ من کے جو رسول اللہ دا ایڈا وڈا محبوب ہوئے جتنی تساں. اور اجے ادھی حدیث پڑھی میں پوری سنو. پھر فرمایا فواللہ ما کان احد من الناس احب الی بعد ابی کے بعد. فرمایا اللہ دی قسم ہے اے لخت جگر رسول رسول اللہ تو بعد اس پوری کائنات وچ عمر نو اگر کوئی محبوب ترین ذات ہے تو تیری ذات ہے. سبحان یا محمد حق محمد یا حق محمد. اچھا سنیں, اور اس ہستی کا تو اس ہستی کی محبت حضور نے فرمایا جس سے میری بیٹی راضی اسے اللہ, جس سے میری بیٹی ناراض اسے اللہ. اور خدا کی قسم پوری امت کو انہوں نے خریدا ہوا احسان کے نیچے. پتہ ہے جب ان سے نکاح ہوا مولا علی کا, نکاح کس نے دیا حکم؟ اللہ نے. اونچا بولو, پھر بولو. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجہ کے من علی ابن ابی طالب. او میری بیٹی مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تیرا نکاح میں علی کے ساتھ کر دوں. حالانکہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کی گھر سے بھی آیا, حضرت عمر کے گھر سے بھی آیا. حضور نے خاموشی اختیار کی اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی لگتے جگر کا نکاح کس سے کر دے؟ صاحبزادی نو بلا کے مشورہ لیا, دست یہ تیرا حق مہر کتنا رکھی؟ اکھاں پٹیا جے ہون جس جس سنگیاں دی اکھاں ہیں نا ذرا کھولنا تو جنہ دے کان باندھنے تے انج کر کے انج کر لو, کھول لو. اے روایت سن تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے رسول اللہ دیو پیارے ہو. کیا بات ہے, کیا بات. فرمایا دس یہ کتنا حق میں؟ انہاں کیا حکم کے دا ہے نکاح دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دا. کہا تواڈے کولوں نہیں لینا حق مہر اللہ کولوں لینا. واہ واہ واہ. اپنے رب سے بابا پوچھئے جو میں حق مہر مانگوں وہ دے دیں گے. حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا, جہاں تک اس کی حد ہے وہاں جا کر عرض کی, جواب ملا جاؤ اور جا کر کہو جو یہ طلب کرے ہم وہ دیں گے. جبریل امین نے آ کے عرض کی, حضور نے اپنی لگتے جگر نور نظر کو بلایا اور فرمایا میرا رب تو فرماتا ہے جو تو کہے وہ دیتا ہوں, اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا راتوں کو مسلح پر پھڑکتے تڑپتے آپ کو دیکھا ہے میں, اور جتنی میری عمر ہے میں نے آپ کو اتنا روتا ہوا کسی کے لیے نہیں دیکھا جتنا آپ گنہگار امت کے لیے روتے ہیں. تو مجھے رب نے آج موقع دے دیا ہے, آپ اپنے رب سے کہیں میری لگتے جگر کہتی ہے میرے حق مہر میں میری امت کے سارے گنہگاروں کی بخشش کر کے جنت عطا کر دے. نار رسالت نار خلافت حق نار حاضری. یہ دوسرا تن ہے, اور امام حسن اور امام حسین پاک کی شان سنا بھی چکا ہوں, اور پھر ایک روایت سنا دیتا ہوں. اے جی میں حضرت صاحب نے پگڑی شریف امامہ بدے ہے, اے جی امامہ شریف بدے ہے, اے کو فتوہ ہی نہ ٹھوک دے وے کلپ کٹ کٹ کے
کہ انج کہہ دیتا ہے. اس سے مراد امامہ ہے، یعنی جس طرح حضرت نے امامہ زیب سر کیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے زیب سر کیتے ہیں. نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ رہے، امام حسن ساتھ ہے. ابھی امام حسن کا اٹھان ہے، لڑکپن اٹھان ہے. ہاں جی، واپس آ رہے ہیں. ایک بوڑ جان دے نا، بوڑ دے بوٹے تلے آپ بیٹھے آپ دی نالین مبارک امام حسن دی او دے نال مٹی لگی، مٹی. حضرت ابو ہریرہ نے امامہ اتاریا، او دے تے مس کیتا. صاف کرنا میں نہیں کہوں گا، چونکہ صاف وہ شے ہوتی ہے جو صاف نہ ہو. اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے. وہاں پلیتی جاتی ہی نہیں ہے، اور رخ بھی کر لے پلیتی، ادھر کا پلیتی رہتی نہیں ہے. بے شک اے تواڈیاں وانیاں، اے وانیاں دیو نالیاں، انہاں وچ تواڈے مجھاں دا گوبر ہوندا ہے کہ نہیں؟ تواڈا اپنا موتر ماتر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بکری دیاں مینگنا تے مرغی دیاں وٹھاں ہوندیاں کہ نہیں؟ دسو یہ پانی پینا پاک ہے، جائز ہے؟ اینو پینا جائز ہے؟ ایدے نال وضو جائز ہے؟ ایدے نال غسل جائز ہے؟ استنجا تک بھی جائز ہے؟ اور پیر شمس الزمان صاحب اور حضرت صاحب، آپ بھی حضرت فرما رہے تھے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں، مجھے فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ وانیاں جا کر نہر میں گریں، اگر یہ نہر میں گریں، اب مجھے فتویٰ دیں کہ پاک ہے یا پلیت؟ پاک ہو گیا کام. او یار، ابھی 2 منٹ پہلے تو پلیت تھی، اب 2 منٹ ہی گزرے ہیں، حال ہی میں نے بات کی ہے. نہر میں یاد رکھنا، نہر میں وانی گرے تو وانی نہیں رہتی. حسن اور حسین وہ مجمع البحرین ہے، وہ سمندر ہے کہ کوئی پلیتی ادھر جاتی نہیں ہے، جو جا کنیکشن کرے پلیتی رہتی ہی نہیں. حق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، حق ولایت حیدری القدس مولا. اب سنیں، اور جناب کریم نے اپنا امامہ شریف اتاریا ابو ہریرہ پاک نے. ہیں مسئلہ میں پتہ ہے تھے 2 جملے کہنا چاہنا، اجازت ہوئے. میں سوچدا ہاں اے کوئی کتاباں دے جملے کو نہیں جے، کتاباں کو نہیں جے لبنے. اے ملنگ جڑا کمینہ کم طرح بیٹھے ہے، اے دے اندر ایک خیال پیدا ہوندہ ہے کہ ٹردے ہونے نا امام حسن پاک. تو اس مٹی نے دیکھا کہ بو تراب کا بیٹا جا رہا ہے، تو تراب نے قدم چومے، کیا بات. صدقے. اور وہ تراب لگ گئی، چمڑ گئی، تو وہ نالین کو چھوڑتی نہیں تھی. کیا بات. تو ابو ہریرہ پاک نے فرمایا یہ بہت عظمت علی خاک ہے، یہ میری دستار دے ستارے بننے چاہیے دے. جناب نے مسئلہ امامہ تے حضرت نے کہا لا تفعل ہکذا انت صاحب جدی، ہینج نہ کرو، ہینج نہ کرو، انت صاحب جدی، تو میرے نانے دا صحابی ہے، ہینج نہ کر. اگر جواب سنو گے، انہاں کیا صحابی ہوں تبھی تو کر رہا ہوں، صحابی ہوں اس لیے تو ایسا کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ سنو، آپ نے فرمایا اے ابن رسول، جو تمہاری عزت اور عظمت اور شان اور بلندی رفعت مقامات کی جو میں جانتا ہوں، اگر یہ امت کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کو زمین پر پیدل نہ چلنے دیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرنے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے کلیجے دے ٹکڑوں، اے اہل بیت دی شان ہے. اور حدیثاں تو میرے ذہن جس ویلے سینکڑے دی تعداد نے، لیکن اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ حضور نے فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا.
حضور نے فرمایا نا چوہاں نو بلا کے دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ و حسن و حسین و علیہ انہاں چوہاں نو بلایا پنجویں نے پانچ تن پاک ہے نا پنجویں نے انہاں چوہاں نو بلا کے فرمایا انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، جس سے تم راضی اس سے میں محمد، جس سے تم ناراض اس سے میں بھی ناراض۔ فرمایا جہدے نال تہاڈی صلح او دے نال ساڈی، تے جہدے نال تہاڈی جنگ او دے نال ساڈی بھی جنگ۔ یہ اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اہل بیت سے محبت رکھو۔ بابا انج نہیں فرماندہ بریلی اللہ تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ۔ وعدہ کرو بھئی تساں اہل بیت نال محبت رکھو انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو۔ آخر اچ میں صرف ایک حدیث شریف تے اپنی گفتگو بند کراں۔ راوی نے دی مولا علی، کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل۔ اے تساں ساریاں کدے پوری توجہ نال، جتنی توجہ نال تقریر سنی، اس تو 10 گنا زیادہ توجہ نال حدیث شریف سنی۔ مولا علی پاک فرمانے پہ مینوں سرکار کریم نے فرمایا علی 7 مقام ایسے ہیں، موادے 7 موادے، 7 مقامات ایسے ہیں جن پر میری اہل بیت کی محبت نفع دیتی ہے۔ سارے میرے نال رل کے بولو کتنے مقام، اور یہ بھی دسنا بھی تانوں بھی انہاں وچوں کسی مقام تے لوڑ ہے یا نہیں۔ پہلا مقام فرمایا عند النظر، روح نکلتے وقت، جب روح کھنچی جائے گی، فرمایا میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا میرا رب موت تو اس کو ملنی ہے، لیکن اس کی موت پہ سختی نہ کر کے اس کے دل میں میرے رسول کی آل کا پیار ہے۔ نمبر 2 3 مقام ہی سن لو کافی نے تواڈے واسطے۔ فرمایا فی القبر، جب قبر کے اندر آپ اور میں جائیں گے، حضور نے فرمایا جب میری صورت دکھائی جائے گی اور میری پہچان میں مشکل ہوگی، فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اے علی، میرا رب مجھ محمد کی پہچان اس پر آسان فرما دے۔ 2 مقام ہو گئے، تیسرا بھی سن لو، 5 تن پاک دے صدقے 5 سنانا ہوا۔ فرمایا جب عند الصراط، پل صراط سے گزرنے لگو گے، فرمایا علی جس کے دل میں میری محبت اور میری اہل بیت کا پیار ہوگا، میری دعا اس کے حق میں قبول ہے، رب سلم، اور وہ خیر سے گزر جائے۔ تو میں انہوں نے انج گوڑیاں بہ کے چوتھا مقام دسن لگا، اکھاں مبارکاں کھولنا۔ فرمایا تب پھر چوتھے مقام پہ میزان پر، اندل میزان، نیکیاں تلن دے ویلے جدے دل وچ اہل بیت دا پیار ہوا، او دیاں نیکیاں ود جان گیاں، اور جب شدت کی پیاس لگے گی، حضور غریب نواز پیر سائیں، یہ وہی مقام ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب زبانیں باہر آئیں پیاس، شدت کی پیاس لگے گی میدان معاشر میں، حضور فرماتے ہیں علی میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاؤں گا، میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاؤں گا، تو اپنے ہتھاں نال سرکار، اپنے ہاتھاں نال میں کٹورا کوثر دا بھراں گا،
تے علی تینوں بلاواں گا. کینوں بلاواں گا؟ تینوں بلا کے آکھاں گا علی ادھر آ، یہ پکڑ کٹورا جام کوثر اور حشر کے میدان میں ہر اس بندے کو پلا دے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے. وعدہ کرو بھائی، وعدہ کرو. غریب نواز جی سارا حشر دا میدان کتنی مخلوق ہونی ہے. ذرا علی پاک دے علم دا اندازہ تا دیکھو نا کہ انہاں نوں پتہ ہونا کہ دے بے شک بے شک ادھر کوئی شک نہیں، ادھر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. آپ نے حق فرمایا. تو آپ سارے وعدہ کرو اساں محبت رکھاں گے اہل بیت انشاءاللہ. تقریر میری ختم تھے. ایک التجا، ایک بھیک میں مانگتا ہوتا ہوں میں، بس اتنا قبول فرماؤ. ایک میری نا میں آخر میں ایک چندہ منگتا ہوتا ہوں بھیک، وہ دے دو گے مجھے سارے؟ وہ یہ ہے کہ وعدہ کرو جب آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے اس وقت ساتھ اس کمینے کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگیں گے. بس یہ بھیک دینی ہے. جدوں دعا مانگو گے تو میرے نا نو چھڈو. میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. اور پیر سائیں آپ بھی میں نہ لائے گے تو تسی بھی میرا نہ لائے انشاءاللہ. لیکن آج تو بات یہ نہیں کہنا میں بیمار ہوں اور تسا بھی نہیں کہنا میں ابو بیمار ہیں. ہوں ٹھیک نے اے راز ہے. اے راز ہے. تقریر ختم ہے. میں بس ایک گل سنو. اٹھنا نہیں یار تو رش نہ بنانا، مہربانی کرنا. میں نے جانا دور ہے. میں نے 12 بجے یہاں تقریر کرنی تھی. وہ حضرت کی محبت میں آج یہ سارا کچھ ہوا. وہ میں عرض کروں یہ ایک راز ہے جڑا میں حضرت نو عرض کیتا ہے. پتہ ہے کیڑا جی؟ ایک فقیر دے کول بندے دعا کران گے. رسالہ کشہریہ میں لکھا ہوا ہے. جی الحمدللہ. ایک تقریر کول بندے گئے حضور دعا کران تو انہاں آکھیا بھئی دریا جڑا ہے نا کٹیندا پیا ہے تے پنڈ سارا ڈوبن لگا. تو دریا یہ جڑا منا ہے نا ساڈا پنڈ والا یہ وڈدا پیا کٹی آوندا ہے. تے تساں مہربانی فرماؤ. انہاں آکھیا کوئی کئی دیو جی. تو کئی لے جا کے نا انہاں بھی جا کے ڈانا شروع کر دے. اور انہاں آکھیا فقیرہ تینوں دعا دا آکھیا تو سانوں اور چھتی ڈباؤں ہے. انہاں آکھیا میں جڑا جاندا رب نو تسی نہیں جاندے. وہ 2-4 انہیں بڑا ماریاں جناب دریا پراں ٹر گئے. بندیاں آکھیا یہ کی ہے؟ انہاں آکھیا میں اللہ نال رل گیا، اللہ میرے نال. بیٹھے رہنا جی.